ہوا تھا اچانک فردی جذبات میں مچلنے لگ پڑا ہے تھوڑا حرکت میں آ گیا ہے ہم اپنی زبان میں جا کر اچانک حرکت میں آئے کہتے ہیں جانور بھڑک گیا لیکن حدیث کا اگلا حصہ بتلاتا ہے یہ گھوڑا اس منظر کو دیکھ کے حرکت میں آیا ہے اس منظر کو دیکھ کے بھڑکا نہیں جا سکتا مچلا ہی جا سکتا ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اچانک گھوڑا مچلنے لگا وقت میں آیا رقص میں آیا حرکت میں آیا حضرت حسین نے جب گھوڑے کو دیکھا تلاوت روکی مزید حیران رہ گئے ادھر تلاوت کو روکا ادھر گھوڑا بھی رک گیا ہے تلاوت کو شروع کیا گھوڑا پھر سے مچلنے لگا پھر تلاوت روکی پھر گھوڑا رکا 3 بار یہی منظر دیکھا باپ سے پریشان ہوئے کہیں میرا بیٹا گھوڑے کے سموں تلے آگے کچلا نہ جائے تلاوت کو موقوف کیا بیٹے کو ایک طرف کیا آسمان کی طرف نگاہ جو اٹھی مزید حیران کن منظر نظر آیا ایک نور کا بادل گھر کے قریب آیا ہے اور اس میں نور کے چراغ سے چلتے نظر آتے ہیں یہ ماجرا ہے کیا یہ معاملہ کیا یہ گھوڑا کیوں مچلا یہ نور کا بادل سا کیا میرے گھر کے قریب ہے اور اس کے چراغ سے جلتے میں کیا ساری رات اسی بے چینی میں گزری تجسس میں گزری میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابو سعید فرماتے صبح ہوئی صحابی رسول نے سب سے پہلا کام یہ کیا کائنات کے ملجا و ماوا و مرجع ذات فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رات کا سارا ماجرا کے سنایا اے کونین کے بولی اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا اچانک گھوڑا مچلنے لگا تلاوت روکی گھوڑا رک گیا 3 بار یہی معاملہ ہوا بچے کو میں نے ایک طرف کیا جب ایک طرف کر کے آسمان کی طرف دیکھا نور کا بادل اس میں نوری چراغ سے میرے گھر کے قریب آ کے جل رہے ہیں جتنا دیکھا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا اب لب خاموش ہوئے نگاہیں بولنے لگی مستفسرانہ نظروں سے مرتجیانہ نظروں سے سوالیہ نظروں سے رخ بدروہا کو دیکھ رہے ہیں گویا زبان ہاتھ سے یہ عرض کر رہے ہیں اے میرے قریب آنکھوں سے جو منظر سامنے دیکھ کے سمجھ نہ پایا قریب کرم کریں نا پردہ اٹھائیں نا بتلائیں نا اس ماجرے کی حقیقت کیا ہے میرے قریب غلام سرکار نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا رات کی تنہائی تھی تم تھے تم نے دیکھا تم بتلاؤ کیا تھا میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا سرکار نے نہیں فرمایا میں نہیں جانتا یتوب آیا ہے اب توجہ کیجئے گا یہ ایک ایک لفظ استاد گرامی کے قدموں میں بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں ادھر اپنی زبان حال سے اپنا ماجرا سنا کے عرض گزار کر کے ملتجیانہ نظروں سے کریم کے چہرے کی طرف دیکھا میرے کریم نے پکڑ کے سوال فرمایا حضرت ابو سعید خدری فرماتے قال وتدری ماذا کا فرمایا او میرے غلام حسین جانتا ہے وہ کیا تھا وہ گھوڑا کیوں مچلا تھا وہ نور کا بادل سا کیا تھا اس میں ٹمٹمانے والے دکھائی پڑنے والے چراغ کیا تھے قال اللہ عرض کیا رسول اللہ میں نہیں جانتا اسی لیے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اب توجہ کرو میرے کریم کے غلاموں میرے کریم نے پہلے غیب سے پردہ اٹھایا ہے
سے دیکھ کے تم حیران ہوئے تھے، وہ نوری بادل میں چراغ نہیں بلکہ اللہ کے نوری فرشتے تھے۔ دل کا ملائکہ فرشتے۔ اب اتنی بات سن کر سامنے کے ذہن میں فوراً سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے تھے، رات کی اس پہر وہ حسین کے گھر آئے کیوں تھے؟ ان کی آمد کا مقصد کیا کیا؟ وہ حضرت حسین کے گھر کے قریب کیوں آ گئے؟ اب توجہ کیجئے گا، ایک ہوتا ہے غیب، ایک ہوتا ہے غیب الغیب۔ جب تک میں نہیں آیا تھا، جن احباب نے مجھے پہلے نہیں دیکھا تھا، نہیں جانتے تھے، ان کے لیے میں غیب تھا۔ اب میں آپ کے لیے مشہور ہوں، موجود ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب میں آپ کے لیے غیب نہیں رہا، لیکن اس غیب پہ مطلع ہونے کے باوجود اب بھی ایک غیب ایسا ہے میرے حوالے سے جس سے آپ آگاہ نہیں ہیں، اور آپ کے حوالے سے جس سے میں آگاہ نہیں ہوں۔ بظاہر میں اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم کے فضائل بیان کر رہا ہوں استاد جی کے قدموں میں بیٹھ کے، لیکن میرے دل میں نیت کیا ہے، میرے دل میں ارادہ کیا چل رہا ہے، میں کیا مقصد لے کے آیا ہوں، یہ دل کی نہان نیت، یہ دل کی چھپی ہوئی کیفیت، یہ دل کا ارادہ، یہ دل کا قصد غیب الغیب ہے۔ میرے کریم نے پہلے غیب سے پردہ اٹھایا، فرشتے تھے، اب سن میرا کریم غیب الغیب سے پردہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا تلک الملائکۃ کنت لصوتک، اے حسین اللہ کے وہ نوری فرشتے تیری آواز سننے کے لیے آئے تھے۔ تیری آواز کی وجہ سے، تیری آواز کے لیے آئے تھے۔ لام تعلیل تیری آواز کی وجہ سے، تیری آواز سننے آئے تھے۔ اب یہاں توجہ کیجئے گا، جس طرح محبوب کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات میری آپ کی ذات جیسی نہیں ہے، اسی طرح میرے کریم کی بات بھی میری تیری بات جیسی نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کے پیچھے ہزار حکمتیں۔ سرکار جس لفظ کو منتخب فرما ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ جناب حسین کر کیا رہے تھے؟ تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، لیکن سرکار نے یہ لفظ نہیں ارشاد فرمایا تنت لتلاوت القرآن، کہ وہ قرآن کی تلاوت سن کے آئے تھے۔ سرکار نے یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا لفظوں میں دنت لسماعت القرآن، وہ قرآن سننے آئے تھے، حالانکہ جناب حسین کی آواز میں تلاوت قرآن کی تھی، لیکن سرکار نے فرمایا دنت لصوتک۔ سرکار نے اشارہ یہ فرمایا کہ یاد رکھنا لوگوں، صبح قیامت تک آنے والے میرے غلاموں، ہر ایک کی آواز میں کی گئی تلاوت قرآن کو سننے فرشتے نہیں آتے۔ یوں تو ابو لہب، ابو جہل، عبداللہ بن ابی کی زبان پہ بھی سہرا کئی بار قرآن کی آیات آئی ہوگی، لیکن یہ خاصہ صرف اسی کا ہے جو حسین کی طرح ڈوب کے مصطفیٰ کی غلامی اور محبت میں، جس کے دل میں قرآن کی عظمت بھی ہو، صاحب قرآن کی عظمت بھی ملحوظ ہو، جب وہ سرکار کی محبت میں ڈوب کے، رب کی محبت میں ڈوب کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا